أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أطيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. چلیے آپ لوگوں کا ہو چکا ہے تو اچھا میں آپ لوگوں کو کویسچنز بھی پوچھ سکتی ہوں. تو بتائیے کس بارے میں تھا جو آپ لوگ جو آیت ہو چکی آپ لوگوں کی سیکنڈ پارے کے سٹارٹ کی بات کرتے. کون سا قبلہ بدلا تھا؟ سیقول السفہاء. سیقول اب کہیں گے سفہاء بیوقوف من الناس لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں جو بیوقوف لوگ ہیں وہ اب کیا کہیں گے؟ ما ولاہم کس چیز نے انہیں پھیر دیا؟ کنہیں پھیر دیا؟ مسلمانوں کو. عن قبلتہم التی. عن قبلتہم کون سی چیز؟ قبلہ. التی وہ جس پہ کانو وہ تھے علیہا اس پر. اب ہوا کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس ڈائریکشن میں نماز پڑھتے تھے؟ ہاں دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، خانہ کعبہ کا فوٹو تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا یا آپ لوگ گئے بھی ہوں گے الحمدللہ. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے؟ حتیم پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ وہ جو سیمی سرکل جیسے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کھڑے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا رہتا تھا؟ خانہ کعبہ بھی رہتا تھا اور بیت المقدس بھی سیم ڈائریکشن میں آتا تھا. ٹھیک ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت کر کے کہاں گئے؟ مدینہ گئے. اب مدینہ گئے تو وہاں پہ کون رہتے تھے پہلے سے؟ مدینہ کی ہسٹری بھی آپ لوگوں کو بتائی گئی ہوگی نا. وہاں پہ کون رہتے تھے؟ ہاں یہودی بھی رہتے تھے وہاں پہ. اور وہاں پہ دیکھیے آپ لوگوں کو بتایا گیا ہوگا اوس اور خزرج، یہ جو لوگ تھے جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا تھا، جن کے سپورٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ ہجرت کر کے چلے گئے تھے ادھر. ٹھیک ہے. وہ لوگ اسلام ایکسیپٹ کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے تھے. اور ادھر وہاں کون رہتے تھے؟ یہودی رہتے تھے جن کو اہل کتاب بھی کہتے ہیں نا. تو اب یہ لوگ کا قبلہ کیا تھا؟ یہ لوگ اپنی عبادت میں کس طرف فیس کرتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف فیس کرتے تھے. ٹھیک ہے. حالانکہ ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے قبلہ کیا تھا؟ خانہ کعبہ ہی قبلہ تھا. یہ لوگوں نے مخالفت میں اپنے اپنے قبلے بنا لیے تھے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف فیس کرتے تھے. کون؟ یہودی لوگ. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آرڈر دیا کہ آپ کہاں فیس کریں گے؟ بیت المقدس کی طرف. کیونکہ یہودی ادھر ہے تو آپ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہاں فیس کریں گے؟
ابھی بیت المقدس کی طرف فیس کریں گے. تو جب ہجرت کر کے گئے تو اب خانہ کعبہ کی طرف فیس کر کے نماز نہیں ہو رہی تھی. کہاں ہو رہی تھی؟ اور اگر آپ دیکھیں گے, اگر میپ میں دیکھیں گے آپ, تو خانہ کعبہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ورلڈ کے سینٹر میں ہے, ٹھیک ہے. اور اگر جیسے مدینہ کی طرف سے دیکھیں گے تو اگر مدینہ میں کھڑے ہو کر ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں گے تو جو بیت المقدس ہے وہ کون سے سائڈ میں آئے گا؟ اپوزٹ میں آئے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی اگر کوئی بیت المقدس کو فیس کر رہا ہے مدینہ میں تو خانہ کعبہ اس کے کہاں ہو جائے گا؟ پیچھے ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ان لوگوں کو, مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ آپ کو کہاں فیس کرنا ہے؟ بیت المقدس کی طرف فیس کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آرڈر ہوا اللہ تعالیٰ کا, تو مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف فیس کیا. اور کتنے وقت تک پڑھے نماز؟ کچھ 16 یا 17 مہینے, یعنی 1 سال اور کچھ مہینے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کس طرف فیس کیا؟ بیت المقدس کی طرف. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 16-17 منتھس ہو گئے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایک آرڈر دیا, کیا ہے کہ اب تم کو کہاں فیس کرنا ہے؟ اب تم کو خانہ کعبہ کی طرف فیس کرنا ہے. یعنی کہ اب بیت المقدس کو بھی شفٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اب ادھر نہیں فیس کرو گے, اب کہاں فیس کرو گے؟ خانہ کعبہ کی طرف. تو اس چیز پر یعنی بیت المقدس کو قبلہ ہٹا دیا مسلمانوں میں, اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے کہ کیا ہوا کہ ان کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا. یہاں پہ خانہ کعبہ کی بات نہیں ہو رہی ہے, کس کی بات ہو رہی ہے؟ بیت المقدس. کیونکہ یہ لوگ آبزرو کر رہے تھے کہ یہ لوگ آئے ہیں مسلمان اور یہ لوگ بھی ہمارے قبلے کو دیکھ کر فیس کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو اب جب یہ لوگوں نے ٹرن کر دیا, سوئچ کر دیا, تو یہ لوگ کیا کویسچنس پوچھ رہے تھے کہ اب کیا ہو گیا ان کو کہ انہوں نے اپنا قبلہ کیوں چینج کر لیا, یعنی بیت المقدس سے اب خانہ کعبہ کی طرف کیوں شفٹ ہو گئے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ جو ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کو قبلہ اپوائنٹ کر لو, تو یہ چیز بھی قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملتی. آپ لوگوں نے اس سے پہلے کچھ آیت پڑھی ہوگی نا کہ ہم نہیں بدلتے کوئی آیت مگر اس کے بدلے ہم کوئی دوسری آیت لے آتے, تو یہ اسی کا ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے. ہم چینج کر دیتے ہیں تو اس کے بدلے ہم کیا لے آتے ہیں؟ اس جیسا یا اس سے بہتر, ٹھیک ہے. اب یہ آیت کو اگر آپ ریڈ کریں گے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ایڈوانس میں کچھ بتا رہے ہیں کہ سیقول ان قریب کہیں گے بیوقوف, یعنی ہوئی نہیں ہے بات. اللہ تعالیٰ ایڈوانس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب قبلہ چینج ہوگا تو ایسا اپوزیشن ہوگا, لوگ آبجیکٹ کریں گے, جو بیوقوف لوگ ہیں وہ تم سے کہیں گے کہ اب کیا ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا جواب بھی بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا جواب ہے؟ قل اللہ المشرق والمغرب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب. یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سے کوئی ایسے سوال کرے گا ان جنرل ٹرمز کوئی بھی ایسی بات پہ کہ اگر آپ کو کوئی پوچھتا ہے اچھا کیا ہو گیا آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں, آپ وہاں نہیں جاتے یہاں اس طرف سے کیوں جاتے, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسی کا جواب دیتے ہیں نا, ارے نہیں ایسا ہو گیا اب یہاں سے میرے کو شارٹ کٹ پڑتا ہے, یہ جو بھی ہم اسی اس پہ یا ہم بحث کرنے لگتے ہیں, ارے نہیں وہ راستہ اچھا نہیں ہے, جو بھی ہے ہم اس آرگیومنٹس میں پڑ جاتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آرگیومنٹ کرنا نہیں سکھایا. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ بحث کے بدلے میں بحث نہیں کرنا ہے, آرگیومنٹ نہیں کرنا ہے. کیا فرمایا جواب دیکھیے کیا ہے, کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب, یعنی کہ 2 اینڈز مشرق اور مغرب یہ ڈائریکشنز ہوتے ہیں نا, ایسٹ ویسٹ, کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اب جب ایسٹ اور ویسٹ اللہ کا ہے تو اس کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہوا؟ اللہ تعالیٰ. ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب دیکھیے فار ایگزامپل آپ کہیں گے کہ میرے گھر کا یہ کونا میرا ہے اور میرے گھر کا یہ کونا بھی میرا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ بیچ کا کسی اور کا ہے؟ نہیں. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ پورا گھر آپ کا ہے, یہ پوری باؤنڈری جو ہے اس کے اندر جو کچھ سمایا ہے وہ آپ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہے کیا ہے؟ مشرق اور مغرب. یہدی من یشاء, وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے, الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف. تو اس سے کیا پتہ چلا آپ لوگوں کو؟ یعنی کہ خانہ کعبہ کو فالو کرنا کیا ہے؟ صراط المستقیم پہ چلنا, اللہ تعالیٰ کی بات ماننا, صراط المستقیم پہ چلنا. اور یہاں پہ جو بھی ہے یعنی کہ لوگوں میں سے جو بیوقوف ہے, اب دیکھیے ہم کس کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, یعنی کہ ہم کسی کی باتوں کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, یعنی کسی کی باتوں کو ہم بہت زیادہ توجہ سے سنتے ہیں. یعنی اس نے اگر کچھ کہا نا, اگر دھیان نہیں بھی دے رہے ہیں تو بھی یعنی کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم اگر اڑتے اڑتے بھی اس کی بات سنتے تو ہم سن لیتے کہ اچھا یہ کہہ رہی ہے وہ. تو ہم کسی کی باتوں کو بہت غور سے سنتے اور کسی کی باتوں کو سنتے بھی نہیں ہیں. تو ہمارا کیا ججمنٹ رہتا ہے, ہم کس کو بہت سمارٹ سمجھتے ہیں؟
یعنی جس کو ہم اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں, عقل مند سمجھتے ہیں, ہے نا, جس کو ہم اپنے سے اسمارٹ سمجھتے ہیں, عقل مند سمجھتے ہیں, ہم اس کی بات سمجھتے ہیں. تو یہاں پہ یہ لوگ بیوقوف کس کو کہا جا رہا ہے؟ بیوقوف اس کو کہا جا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے, جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانے, جو سنت کو نہیں مانے, ہے نا. یعنی کہ بیکورڈنس, فولشنس کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے. اور آج کے دور میں فولشنس کس کو, بیکورڈنس کس کو کہا جاتا ہے؟ جو مانتے ہیں. تو یعنی آپ دیکھ لیجئے حق بات, سچی بات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, ہے نا. یعنی کہ اگر لوگ آپ کو کہے, اگر آپ سنت پہ چل رہے ہیں, لوگ کتنا ہوتا ہے نا, اگر آپ مان لیجیے آپ یہاں کلاس میں ہی آ رہے ہیں تو لوگ آپ کو کتنا کہتے ہیں کہ اچھا پہلے تو یہ کرتی تھی, پہلے تو ادھر گھومتی تھی, اس مارکیٹ میں نظر آتی تھی, اب بڑی ٹائم ٹو ٹائم جاتی. یعنی کہ لوگ آپ کو کرٹیسائز کریں گے, لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ان چیزوں پہ توجہ نہیں دینا ہے. یعنی لوگ آپ کو آبجیکٹ کریں گے, لیکن آپ کا نقشہ اور آپ کا فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ کہ آپ کو اللہ کی بات ماننا ہے نا. یعنی کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ لوگ کہیں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے, کیا کہا جا رہا ہے کہ جھگڑا مت کرو, بحث مت کرو. اس کے بدلے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کہہ دو کہ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے. یعنی کہ اس کے بدلے میں یہ بھی بتا سکتے ہیں, کہہ دو ایسا ہے, ویسا ہے, ویسا ہے. نہیں, مشرق اور مغرب کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح, جَعَلْنَاكُمْ, ہم نے بنایا, اُمَّتًا, جَعَلْنَا, ہم نے تمہیں بنایا, اُمَّتًا, امت, وسطًا, معتدل, درمیانی امت, لِتَكُونُوا, تاکہ تم ہو, شُہَدَاءَ, گواہ, عَلَى النَّاسِ, لوگوں پر, وَيَكُونَ, اور ہو, الرسول, رسول, علیکم, تم پر, شہیدہ, گواہ. وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح. کس طرح؟ کس طرح؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سٹارٹ کر رہے آیت کہ اسی طرح ہم نے آپ کو بنایا امت وسط. امت وسط یعنی کہ, تو ہم لوگ درمیانی امت کیسے ہیں؟ نبیوں کا سلسلہ چلا آیا شروع سے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کس کو دیا؟ اپنی امت کا. اب امت آ گئی سینٹر میں, اور ابھی امت سے لے کے جو ٹل اینڈ جتنے لوگ آئیں گے اس تک میسج پہنچانا کس کا کام ہے؟ اس امت کا. تو ہم کیا ہو گئے؟ سینٹرل امت ہو گئے کہ ہمارا کام ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا, اب امت کا کام ہے کیا کرنا؟ کہ پیغام پہنچانا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا. یعنی اسی طرح, یعنی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کو دیکھی, جس طرح اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو سینٹر بنایا ہے دنیا کا, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو کیا بنایا ہے؟ سینٹر بنایا ہے. اور وہ سینٹر کیا ہے؟ خالی ایک دنیا کا سینٹر نہیں ہے, وہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم سب یونائٹ ہوتے ہیں اس میں. اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہو, وہ کہاں فیس کرتا ہے؟ خانہ کعبہ. یعنی کہ وہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے. اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو ہم کو دیا ہے, اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کیوں ہم ایک ہی ڈائریکشن میں کرتے ہیں؟ ہاں, یونٹی ہے, اور ایک ڈسپلن بھی ہے اس میں, کہ ہر کوئی بول نہیں میں ادھر ہی پڑھ لوں گی, میں ادھر ہی پڑھ لوں گی, جس کو جہاں تو اس میں کیا ہے؟ اس میں کوئی یونٹی نہیں, ڈسپلن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے اسی طرح جس طرح خانہ کعبہ سینٹرل پوائنٹ ہے, ہدایت کا ذریعہ ہے, اسی طرح ہم نے تم کو بھی سینٹرل امت بنایا ہے. جس طرح خانہ کعبہ سینٹر میں ہے, ہدایت کا سورس ہے, اسی طرح تم امت مسلمہ, تم کیا ہو؟ تم بھی سینٹر میں ہو, اور تم کیا ہو؟ امت وسط ہو. لِتَكُونَ شُهَدَاءَ, تاکہ تم گواہ ہو. کس طرح ہم گواہ ہوں گے لوگوں پر؟ یعنی اگر ہم دنیا میں ہیں تو ہم حق کی گواہی دے سکتے ہیں نا, کہ ہم تک پیغام آیا, ہم دوسروں تک پہنچائیں گے, ہم گواہی دیں گے اس بات کی کہ ہم اس چیز کو, میسج کو مانتے, تو ہم دنیا میں گواہی دیں گے. اور آخرت میں کیسے؟ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا؟ تو وہ کیا کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں نے پیغام پہنچا دیا. تو جب ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے نبی نے تم کو پیغام پہنچا دیا, تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ لوگ کہیں گے نہیں, ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تھا ڈرانے والا. تو نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا تمہارا کوئی گواہ ہے, کوئی وٹنس ہے؟ تو پھر کیا کہا جائے گا کہ ہاں ہے. کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. تو پھر جب ہم لوگوں کو لایا جائے گا تو ہم لوگ کیا دے دیں گے گواہی کہ ہاں نوح علیہ السلام نے ان کا میسج پہنچا دیا. اور ہم کو کیسے معلوم انہوں نے پہنچا دیا؟ قرآن کے ذریعے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طرح یعنی کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم لوگوں پر گواہی دیں گے, اور مرنے کے بعد بھی ہم گواہی دیں گے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول تم پر گواہ ہو. رسول کیسے گواہ؟ رسول کیسے گواہی دیں گے؟ دیکھیے جب رسول آتے ہیں
تو وہ اپنا میسج ڈلیور کرتے ہیں, وہ گواہی دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور جو پیغام ان کو ملا وہ حق ہے. تو رسول کا میسج ڈلیور کرنا کیا ہے, وہ گواہی دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, دنیا میں. وما جعلنا, اور نہیں مقرر کیا ہم نے, القبلۃ, قبلہ, التی, وہ جس پہ, کنت, آپ تھے, علیہا, اس پر, الا, مگر, لنعلم, تاکہ ہم معلوم کر لے, من یتبع, کون پیروی کرتا ہے, اتباع کرتا ہے, الرسول, رسول کی, ممن, اس سے جو, ینقلب, پھر جاتا ہے, علی عقبیہ, اپنی ایڑیوں پر. اب یہاں پہ کیا فرمایا, وما جعلنا القبلۃ, کون سے قبلے کی بات ہو رہی ہے؟ اب یہ بیت المقدس کی ہی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, وما جعلنا, اور نہیں ہم نے مقرر کیا, نہیں ہم نے اپوائنٹ کیا اس کو قبلہ. کس کو؟ بیت المقدس کو اپوائنٹ کیوں کیا, یعنی اس کو اپوائنٹ کرنے کی کیا اللہ تعالیٰ کا کیا حکمت تھی اس کے پیچھے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, التی کنت علی, جس پر آپ تھے, الا لنعلم, تاکہ ہم معلوم کر لے, من یتبع الرسول, کون رسول کی اتباع کرتا ہے, کون فالو کرتا ہے. دیکھیے نا, اب یہ لوگ کیا تھے, مکہ میں تھے, تو کدھر فالو کر رہے تھے, خانہ کعبہ کو. اب ان لوگ سے ہجرت کر کے آئے تو مکہ چھوٹا, اب یہاں آئے تو حکم کیا ملا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں کرنا ہے, کہاں رخ کرنا ہے, بیت المقدس. تو اب ان لوگوں کو کیسے لگا, مکہ چھوٹا, اب خانہ کعبہ بھی چھوٹا. تو یعنی یہ ساری چیزیں آپ لوگ سوچئے, اگر آپ لوگ اپنے آپ کو ادھر امیجن کر سکے تو سوچئے کتنا ڈیفیکلٹ ہے ان لوگ کے لیے, کہ یعنی ایک تو اپنا وطن چھوٹ گیا, اور اس کے بعد جو ہم جدھر عبادت کرتے تھے وہ بھی چھوٹ گیا. اب کہا جا رہا ہے کہ اس طرح فیس کرو. تو یہ کیا تھا, یہ بہت ڈیفیکلٹ تھا. یہ چیزوں کو, یہ آرڈرز کو, یہ حکم کو ایکسیپٹ کرنا کیا ہے, بہت ڈیفیکلٹ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, تاکہ ہم جان لیں رسول کی اتباع کون کرتا ہے, رسول کو فالو کون کرتا ہے, اور کون الٹے پیر پھر جاتا ہے. یعنی کہ اب یہاں سے یہ لوگ ہجرت کر کے آئے. ہجرت کرنا ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا ان کی, یعنی کہ دین کی خاطر اپنا وطن, اپنا گھر بار, جو کام کاج جو کر رہے تھے, جو دولت تھا, جو بزنس تھا, وہ سب کچھ چھوڑ کے لوگ کیا ہو گئے, مدینہ آ گئے. تو یہ ایک ڈیسیشن لینا, یہ خود ایک بہت بڑی بات تھی, ٹھیک ہے, یہ ایک ٹیسٹ تھا. اب اتنا کچھ برداشت کر کے جھیل کر مدینہ آ گئے. پھر ایک ٹیسٹ آیا تو کیا ہوا, ان میں سے کچھ لوگ جو کمزور ایمان کے تھے, کیا ہو گیا, وہ پھر گئے. ان کا ایمان کمزور تھا تو کیا ہو گیا, وہ لوگ ارے یہ کیا ہو رہا ہے, یعنی وہ چیز ان کو سمجھ میں نہیں آئی. یعنی بعض دفعہ اگر کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی, دین کے احکامات سمجھ میں نہیں آتے, تو وہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں. ابھی حال فی الحال میں ہی ایک میسیج میں نے دیکھا تھا واٹس ایپ پہ, تو اس میں وہ پاکستانی شاید کوئی سنگر وغیرہ ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ اسلام ایسا ہے اور 5 وقت نماز پڑھنا چاہیے, اسلام کے جو بھی احکامات ہیں میں کچھ نہیں مانتا. یعنی کہ وہ دین سے پھر گیا. تو جب لوگوں کو وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, جیسے کچھ لوگوں کو حجاب کرنا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے, کیا مطلب ہے اس کے پیچھے, یعنی یہ ساری چیزیں جب سمجھ میں نہیں آتی تو لوگ کیا ہوتے ہیں, دین سے پھر جاتے ہیں. تو اب ان لوگوں کا ٹیسٹ تھا کہ یہ لوگ ہجرت کر کے یہاں پہ آئے. اب یہ بڑا ٹیسٹ آیا کہ خانہ کعبہ کو چھوڑ دو, ادھر فیس کرو, تو کیا ہو گیا, کچھ لوگ ان میں سے پھر گئے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ہم نے قبلہ اس لیے اپوائنٹ کیا تاکہ ہم جان لیں کہ تم میں سے کون رسول کی بات مانتا ہے. یہ ٹیسٹ تھا. ایک تو یعنی جو پکے ایمان والے تھے ان لوگوں کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں تھا. یعنی اب کہا اللہ کا حکم ہے یہاں کر لو. اگر ہم کو اللہ تعالیٰ ابھی بھی اگر حکم دیتا ہے کہ یہ نہیں یہ کرو, اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم کو وہاں پہ لاجک نہیں سوچنا ہے. اب تک تو ایسے نہیں کر رہے تھے ہم لوگ, ابھی کیوں؟ یعنی وہاں پہ آپ دیکھیے صحابہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کتنا اسٹرانگ تھا کہ جو حکم آیا فوراً اس پہ عمل تھا. کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ابھی کیوں ایسے, ویسا تو نہیں تھا. تو کیا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ٹیسٹ تھا. اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتے تھے کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے, ٹھیک ہے, کہ کون اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے. اب دیکھیے ہر ایک نبی کا یا ہر ایک امت کا کبھی نہ کبھی, ہر انسان کا بھی ان جنرل ٹیسٹ ہوتا ہے. جیسے کہ آدم علیہ السلام کا ٹیسٹ کیسے ہوا تھا, اس درخت سے وہ پھل سے, ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ٹیسٹ کیا, بہت سارے ٹیسٹ, ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کئی ٹیسٹ تھے. پھر بنی اسرائیل کا ٹیسٹ کس سے ہوا تھا, بچڑا, جس کے پیچھے وہ لوگ الجھ گئے. اب مسلمان امت مسلمہ کا ٹیسٹ کس سے ہوا, یہ تحویل قبلہ سے, کہ کون جمع رہتا ہے دین پر. تو یعنی کہ اس کے بعد ٹیسٹ کی بات ہے کہ اگر آپ ٹیسٹ نہیں دیں گے, ابھی آپ لوگ کا ٹیسٹ ہوا ہوگا نا, اس کے بعد آپ کیا ہوتے ہیں, نیکسٹ لیول پہ آتے ہیں, آپ آگے بڑھتے ہیں. اسکول میں بھی بچے ٹیسٹ دیتے ہیں, اس کے بعد نیکسٹ گریڈ میں جاتے ہیں. اسی طرح اب جو ہے مسلمانوں نے یہ ٹیسٹ پاس کیا قبلے کا, تو کیا ملا ان لوگوں کو,
یہ چینج آف قبلہ کیا تھا؟ یہ ایک نشانی تھی کہ اب امامت کدھر شفٹ ہو رہی ہے، اب بنی اسرائیل میں نہیں رہی. یعنی اب تک کیا تھا، بنی اسرائیل سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے چاہیے تھے. آپ لوگ جانتے ہیں نا یہ ہسٹری کہ اب تک رسول کس میں آ رہے تھے؟ سارے رسول بنی اسرائیل میں آ رہے تھے. تو وہ لوگوں کو ایک پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ ہم زیادہ لرنڈ ہے، ہم زیادہ جانکار ہے، کتاب بھی ہمارے پاس آئی ہے، رسول بھی ہمارے پاس آئے، تو یعنی ہم اللہ کے فیوریٹ ہیں. تو اب یہ جو شفٹ ہوا ہے قبلہ، یہ ایک سمبل تھا کہ اب امامت کدھر شفٹ ہو رہی ہے، اب امامت بنی اسرائیل سے ہٹ کے امت مسلمہ کے پاس آ رہی ہے. تو یعنی کہ یہ ٹیسٹ کے بعد کیا ملا، یہ ایک پوسٹ مل گئی امت کو. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ کوئی بھی نیکسٹ گریڈ پہ، نیکسٹ لیول پہ، نیکسٹ پروموشن کب ملتا ہے؟ ایک ٹیسٹ کے بعد. تو یہ ٹیسٹ ہوا تھا امت مسلمہ کا. اور دیکھیے ایک دعا جو ہے آپ لوگوں کو پتہ ہوگی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یعنی کہ دیکھیے جس طرح یہ کتنا لوگوں نے ایمان والے ہی تھے نا جو ہجرت کر کے آ گئے تھے، اس کے بعد بھی ایک چھوٹا ٹیسٹ اور آیا تو کیا ہو گیا، دین سے پھر گئے کچھ لوگ. تو یعنی کہ انسان بہت کمزور ہوتا ہے، اور ہم خود اگر اپنا ایمان جج کریں گے تو ہم جانتے ہیں ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے. ان لوگوں کو جیسا ایمان تو ہے ہی نہیں ہمارا، بالکل نہیں. تو یعنی کہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے نا، یعنی کہ اگر ہمارے حساب سے چیزیں نہیں ہوتی ہے، ہمارے من مطابق چیزیں نہیں ہوتی ہے، تو کیا ہو جاتا ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم دین کے کچھ اسپیکٹس کو ترک کرنے میں بھی ہم کو برا نہیں لگتا. یعنی اگر ہمارے حساب سے سوٹیبل نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کہ دیکھیے فار ایگزامپل میں یہ جیسے کہ شادیوں میں بھی دیکھیے ہم بہت دیندار پریزنٹ ہوتے ہیں دنیا والوں کے سامنے، لیکن جب رسم رواج دنیا کو دکھانے کی چیزیں چھوڑنے کی بات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم بولتے چھوڑ دو نا، زندگی میں ایک ہی بار تو شادی ہوتی ہے، ایک ہی تو بیٹی ہے میری. تو کیا ہوتا ہے، ہم وہاں پہ سائڈ لائن کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ چیز ہے کہ ہم کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو کیا ہے، اپنے دین پر جما دے، ثابت رکھ. یہ دعا ہم لوگ سب کو کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں نا. یعنی شیطان تو ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان ہم کو بھڑکاتا رہتا ہے، اور اگر ہم پھسل گئے تو کیا ہوگا، پھر گئے ہمارا ایمان بھی گیا، سب گیا. ٹھیک ہے، پھر ہے وَإِن كَانَتْ، اور بے شک کانت یہ تھی، لَكَبِيرَةً بھاری بات، الا مگر علی الذین، ان لوگوں پر نہیں، الذین ہدی اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی. یعنی کہ یہ چیز، یہ ٹیسٹ بہت بھاری تھی. یہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ڈیفیکلٹ تھا کہ یہ اس طرح ایکسیپٹ کرنا. یہ قبلہ چینج ہوا، پہلے بیت المقدس ہوا، اس کے بعد پھر خانہ کعبہ. تو یہ چیز کیا تھی، یہ ساری چیزیں یہ ڈیفیکلٹ تھی. لیکن کس کے لیے ڈیفیکلٹ نہیں تھی؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، جن کے یعنی کہ دل ایمان پر، ایمان ان کا جمع ہوا تھا، تو ان کے لیے ڈیفیکلٹ نہیں تھا. وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضیع کہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارا ایمان. اب اس کا کیا مطلب، یعنی کہ بات یہاں پہ نماز کی ہو رہی ہے. دیکھیے قبلہ سے ہمارا کیا ریلیشن ہے، ہم قبلے کی طرف فیس کر کے کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے ایمان کی بات ہوئی، اور ایمان کا مطلب یہاں پہ نماز کیسے ہو گیا. جیسے کہ لوگ دیکھیے ان 16-17 منتھس میں لوگ کیا تھے، اس بیت المقدس کی طرف فیس کر کے نماز پڑھتے تھے، اور کچھ لوگ فوت ہو گئے. تو باقی جو مسلمان تھے ان لوگوں کو یہ فکر ہو گئی کہ ان لوگوں کی نماز تو ضائع نہیں ہو گئی. یعنی کہ اب جب قبلہ چینج ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے. اب ایمان کا مطلب نماز کیسے ہو گیا، کچھ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں وہ تو ہے، ایمان یعنی کہ پارٹ ہے، ایمان کا حصہ ہے. تو ایک حدیث ہے، میں اس کا مفہوم بتاتی ہوں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، برانچز ہیں، جس کا سب سے ٹاپ جو برانچ ہے وہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ. سب سے اوپری درجہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ. اور سب سے نچلا درجہ کیا ہے کہ راستے سے تکلیف دار چیزیں ہٹانا. ٹھیک ہے، یہ سب ایمان کا حصہ ہے. حیا بھی ایمان کا حصہ ہے نا، یہ سب ایمان کا حصہ ہے. یعنی بہت ساری چیزیں آ جاتی جو ایمان کا حصہ ہے. تو اب یہاں سے ایمان، جب کوئی انسان ایمان لاتا ہے تو سب سے پہلی چیز اس پہ فرض ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے. تو یہاں پہ ایمان کا مطلب نماز اسی طور پہ لیا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ایمان تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے. ان اللہ، بے شک اللہ، بالناسی لوگوں پر، لرؤوف الرحیم، بڑا شفیق رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ ایسا نہیں ہے کہ تم لوگوں نے اگر تم فوت ہو گئے
تو کیا ہو گیا؟ اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اسکوپ نہیں ہے، اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے؟ بہت زیادہ بندوں پر رحم کرنے والا ہے. پھر آگے ہے قد نرا، ہم دیکھتے ہیں، تقلبا، بار بار پھرنا، وجہ کا، آپ کے منہ کا، آپ کے چہرے کا، فی السمائی، آسمان کی طرف. فلنولینک، تو ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلتن، قبلے کی طرف، ترضاہا، جسے آپ پسند کرتے ہیں. اب یہ جو ہے ہم آپ کا بار بار، آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. یعنی کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ بالآخر، یعنی کہ یہ جو چینج ہوا ہے، بیت المقدس ہوا ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ فائنلی کیا ہونے والا، قبلہ خانہ کعبہ ہی ہونے والا. کیوں معلوم ہے؟ ہاں، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا، اور تمام انبیاء کا قبلہ کیا تھا؟ خانہ کعبہ ہی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جیسے کہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب آئے گا. آسمان کی طرف کیوں دیکھتے تھے؟ وہی کا، یعنی جبریل علیہ السلام آسمان سے ہی آتے تھے وہی لے کر، تو اس طرح ویٹ کرتے تھے. تو اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم دعا کے لیے، یا جب بھی ہم کو کچھ تکلیف ہوتی ہے نا، یعنی ہم واقعی اللہ سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کیا ہے، آسمان کی طرف دیکھ لیتے ہیں نا. لیکن جس طرح سے دعا مانگنے کے ٹائم پہ اس طرح آپ آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں، یا دعا قبول ہونے کے ایکسپیکٹیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن نماز کی حالت میں آپ نہیں دیکھ سکتے. نماز کی حالت میں آپ کو کہاں دیکھنا ہے؟ نیچے سجدے کی جگہ پہ دیکھنا ہے. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا دھیان ادھر ہو. ایسا نہیں ہے کہ جائے نماز آپ نے بچھا دیا، جائے نماز پہ اتنا سارا ڈرائنگ. آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں ہوتی ہے کہ غلط چیزیں ہوتی ہیں، معلوم ہے آپ لوگوں کو، یعنی کہ ایک دم شیطانی شکلیں بنی ہوئی رہتی ہے اس پہ. تو دھیان جو ہے انسان کو اس میں لگ جاتا ہے. ایک بار کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، تو سامنے کیا تھا، ایک پردہ تھا جس پہ کچھ نقش و نگار تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے تھے، ڈسٹریکٹ ہو گئے تھے اس سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اتروا دیا تھا. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس جائے نماز موسٹلی سادہ ہو تو بیٹر ہے، پریفریبل ہے. اور سکون کی جگہ دیکھنا چاہیے. نہیں ایسے نہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، لوگ بات کر رہے ہیں. ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم خود اکیلے میں، مطلب پیسفل جگہ پہ جائیں. یہ نہیں کہ لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھے، سلام پھیرے اور سب کچھ چلانے لگے، کیا اتنی بات کیوں کر رہے تھے. مینس آپ کا دھیان کدھر ہونا چاہیے؟ نماز پہ ہونا چاہیے. اور نماز کی حالت میں آپ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، سائڈ میں بھی نہیں دیکھ سکتے. آپ کو کہاں دیکھنا ہے؟ صرف اور صرف سجدے کی جگہ پہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ہم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا، یعنی کہ وہ ویٹ کر رہے تھے کہ کب وحی آئے، جبریل علیہ السلام وحی لائے اور قبلے کے حکم آ جائے کہ قبلہ چینج ہو رہا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ ایڈوانس میں بول رہے ہیں. تو ہم ضرور تم کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو. یعنی حکم ابھی آیا نہیں، اللہ تعالیٰ ایڈوانس میں کہہ رہے کہ ہم ضرور تم کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے. اب حکم آ گیا، دیکھیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام. بس آپ پھیر لے اپنا منہ شطرہ طرف، المسجد الحرام، خانہ کعبہ کی طرف. اب یہ فولی جو ہے نا، یہ سنگولر ہے، یعنی ایک پرسن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پھیر دیں. اب سب سے پہلے حکم کس کو آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا کہ آپ اپنا چہرہ کس طرف پھیر لیجئے؟ خانہ کعبہ کی طرف. اب وجہ جو ہوتا ہے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اور چہرے اور باڈی دونوں کے لیے بھی آتا ہے. اب جیسے کہ اگر ہم، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے خانہ کعبہ کی طرف تو خالی چہرہ ادھر ہے اور باڈی کہیں اور. ایسے آپ لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کیا؟ نہیں نا. تو یعنی کہ جب آپ کو کھڑے ہونا ہے تو باڈی آٹومیٹکلی اس طرف آپ پھیر لیتے ہیں. تو یہاں پہ کیا فرمایا؟ بس پھیر لیجئے فولی وجہک شطر المسجد الحرام. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا منہ، اپنا چہرہ، اپنا رخ کس کی طرف کر لیجئے؟ خانہ کعبہ کی طرف. وحیث، اور جہاں کہیں، ما کنتم، تم ہو. اب یہ سب کے لیے حکم، دیکھیے، اور جہاں کہیں تم ہو، فولو، سو پھیر لو، وجوہکم، اپنا منہ، شطرہ، اس کی طرف. اب یہ دیکھیے کتنا تاکید سے بار بار آ رہا ہے، منہ پھیر لو، منہ پھیر لو. اب جہاں کہیں ہو، یہ سب کے لیے حکم ہے. جہاں کہیں ہو یعنی کہ آپ گھر میں ہو، گھر کے باہر ہو، کار میں ہو، فلائٹ میں ہو، شپ پہ ہو، کہیں بھی ہو، آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ جتنا ہو سکے پاسبل. اگر آپ دیکھیے ٹرین میں ہو یا اگر آپ فلائٹ میں ہو تو آپ کو یہ کوشش کرنا ہے، اگر آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھنے کا اگر چانس نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں ان کی قبلے کا ڈائریکشن کدھر ہے نا. اگر ہو سکتا ہے کہ قبلے کا ڈائریکشن اپوزٹ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ لوگ پڑھ چکے اس سے پہلے آیت نا،
کہ جہاں کہیں تم رک کرو کس کو پاؤ گے؟ اللہ کو پائیں گے. یعنی ایک بار حدیث ہے، کچھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، بالکل کوئی اسکوپ نہیں تھا روشنی کا. تو ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا قبلہ کس ڈائریکشن میں. تو سب نے کیا کیا، سب نے جس کو جو مناسب سمجھے اس ڈائریکشن میں سب لوگ نے نماز پڑھ لی. اور صبح ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت 115 جو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کہیں بھی طرف تم رخ کرو گے کس کو پاؤ گے؟ اللہ کی ذات کو. ٹھیک ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک الَّذِينَ جنہیں اوت الکتاب دی گئی کتاب. کسے کتاب دی گئی ہے؟ یہود بھی ہے، نصارہ بھی ہے. ٹھیک ہے. لِيَعْلَمُوا وہ ضرور جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقَّ کہ یہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے. اور یہ اہل کتاب میں مسلمان بھی آ جاتے ہیں. تو یعنی کہ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں، یعنی کہ جیسے یہ اہل کتاب میں یہاں پہ تورات اسپیسیفکلی مراد ہے کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ مینشن تھا کہ آخری نبی کا قبلہ بھی کیا ہوگا؟ خانہ کعبہ ہوگا. تو وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، یعنی کہ یہ چینج ہوا ہے، یہ نبی نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، یہ چیز ایڈوانس میں ان لوگوں کی کتابوں میں مینشن تھا. تو وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کی رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ بِغَافِلٍ بے خبر عَمَّا يَعْمَلُونَ اس سے جو وہ کرتے ہیں. یعنی یہاں پہ کیا فرمایا ہے کہ اللہ اس غافل نہیں ہے وہ ساری چیزوں سے جو تم کرتے ہو. ابھی غافل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے خبر ہونا. کس یعنی کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو علم ہی نہیں ہے کسی چیز کا، آپ غافل ہو اس سے، ٹوٹلی اگنورنٹ، کچھ نہیں معلوم ہے. اور ایک کیا ہوتا ہے؟ جان بوجھ کے، یعنی کہ کیا کرتے ہیں؟ معلوم ہوتے ہوئے بھی اس چیز کو اگنور کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کرتے ہو. یعنی کہ کون، ہاں یعنی کون جانتا ہے کہ قبلہ، یعنی کہ وہ جانتا ہے یا کھڑا نہیں ہو سکتا قبلے کی طرف، تمہاری پریشانی کیا ہے، یعنی کہ جو بھی تمہاری سچویشنز ہے اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں. اب ہم لوگ کا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کتنے خود اپنی میموری پہ ذرا آپ لوگ غور کیجئے کس طرح کی میموری ہوتی ہے کہ اگر ہم بچوں کو بھی کچھ کام دے دیں گھر میں تو ہم پھر خود ہی بھول جاتے کہ ہم نے ان کو کیا کام دیا. یعنی ہماری میموری کیسی ہوتی ہے کہ ہم خود کچھ کام بھی دے دیں تو ہم بھول جاتے ہیں. یا تو ہم ایسے، ہماری میموری ایسی بھی ہوتی ہے کہ ہم اگر کوئی روم سے آئے کچھ کام کرنے کے لیے، پھر ہم سوچتے ہم یہاں پہ کیوں آئے تھے، پھر ہم پیچھے جاتے اور پھر آتے کہ یاد آ جائے کہ ہم کیوں آئے تھے. لیکن اللہ کی میموری ایسی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے اور سب جانتا ہے، سب کی دلوں کا حال، سب کی سچویشن سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سب چیز سے خبر رکھتا ہے. ٹھیک ہے. وَلَئِن اور اگر آتیتا آپ لاؤ الذین جنہیں اوت الکتاب دی گئی ہے کتاب، یعنی اہل کتاب کے پاس اگر آپ لاؤ، کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بکل آیتن تمام نشانیاں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی بھی لے آئیں، ما تبعوا قبلتک وہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بہت ہی زیادہ حریص تھے اور بہت زیادہ چاہتے تھے کہ لوگ مان لیں، لوگ ایمان کی طرف آ جائیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح کی تڑپ تھی وہ بھی، اگر آپ لوگوں نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہوگی تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح امت کے لیے پریشان ہوتے تھے. رات رات کو جاگ کے نماز پڑھتے تھے، مغفرت کے لیے دعا کرتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فکر تھی؟ میری امت میری امت کیا ہوگا. یعنی کہ اس طرح کی تڑپ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کیونکہ وہ نبی تھے تو ان کو یہ لگتا تھا کہ جتنی میری امت ہے، جتنے میرے کیا کہتے ہیں، میرے امت میں جو بھی لوگ ہیں جو ایمان لائے نہیں لائے، وہ چاہتے تھے کہ سارے کے سارے ہدایت پہ آ جائے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے اگر تم کتنی بھی نشانیاں لاؤ، جس کو نہیں ماننا ہے وہ کیا ہے، وہ نہیں مانیں گے. اور یہ اہل کتاب نہیں مانیں گے آپ کی کوئی بھی نشانی کی. کیوں؟ ضد اور تکبر کی وجہ سے. ان کو کیا تکبر تھا؟ وہ جانتے تھے کہ ایک فائنل نبی آنے والا تھا اور وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ان میں نہیں آنے والا ہے. تو کیا ہو گیا، کیونکہ نبی ان کی بنی اسرائیل میں نہیں آیا تو اس چیز کی ضد تھی ان کو، اور تکبر اس لیے تھا کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے. تو اس لیے انہوں نے اس حق کو جھٹلا دیا. ما تبعوا قبلتک وہ آپ کی قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. وما انت بتابع قبلتہم اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. یعنی یہاں پہ
اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے تھے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یعنی اگر وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ بچے نہیں مانتے تو ہم کنونس کرنے کے لیے ہم ہی ان کی بات مان لیتے ہیں. تو یہ چیز نہیں کرنا ہے. اگر وہ نہیں مان رہے تو ہم یہ نہیں کہ چلو بھائی ہم ہی مان لیتے تمہارا، چلو تمہارا ہی صحیح، وہ چیز نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ آپ ان کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. اچھا یہاں پہ کچھ چیز میں مس آؤٹ کر گئی ہوں. جب یہ نماز کا حکم آیا تھا دیکھیے قبلہ چینج کرنے کا، تو جس وقت یہ آیا تھا تو اس وقت کیا تھا کہ لوگ نماز کی حالت میں ہی تھے. ٹھیک ہے. اور جب وہاں سے یعنی کہ نماز کی حالت میں حکم آیا تو جس حال میں تھے وہ لوگ اپنا رخ چینج کر دیا. تو جب یہ ہوا اس کے بعد ایک شخص وہاں سے نکل کے گیا مسجد مدینہ کے تھوڑے اور اس طرف گیا، تو مسجد قبلتین آپ لوگوں کو پتہ ہوگی. تو جب ادھر پہنچا نا، تو جب وہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ رکوع کی حالت میں تھے. ٹھیک ہے. تو اس نے جب زور سے کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سے ایسی ایسی آیت نازل ہوئی ہے اور قبلہ جو ہے چینج ہو گیا، تو لوگ رکوع کی حالت میں ہی چینج ہو گئے. اب جیسے اگر ہم غلط ڈائریکشن میں کبھی پڑھتے، کوئی ہم کو بولتا تو ہم کیسے کھڑے ہو کے پھر ہم دیکھتے کہ ہم چینج کریں. تو یہ بھی نہیں کیا تھا. آپ لوگ دیکھیے ان کی حالت کہ جس طرح جب آرڈر آیا فوراً کے فوراً رکوع میں ہی وہ لوگ چینج ہو گئے. کبھی ٹرائی کیجئے آپ لوگ کس طرح ہوا ہوگا. تو رکوع کی حالت میں وہ لوگ چینج ہو گئے. پھر جب وہاں سے ایک شخص بعد میں نکل کے گیا مسجد قباء جو مدینہ کے آؤٹسکرٹس پہ ہے، یعنی کہ باہر کی طرف ہے، تو ادھر جب لوگ ان کے ایک دن گزر چکا تھا یہ احکام آنے کے بعد، تو وہاں پہ بھی فجر کی نماز ہو رہی تھی. تو جب ادھر اس نے جا کے کہا کہ یہ جو آیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی ہے، تو وہ لوگ بھی نماز کی حالت میں ان لوگوں نے اپنی جو ہے پوزیشن چینج کر دی تھی. تو یعنی اگر آپ کو کوئی ایسے نماز پڑھ رہے ہیں آپ اور کوئی آپ سے کہے کہ دیکھو بھائی نہیں قبلہ آپ غلط طرف کھڑے ہیں، اس طرف ہے قبلہ، تو فوراً آپ کو اپنا قبلہ جو ہے ڈائریکشن چینج کر لینا چاہیے. وما بعضهم بتابع، اور نہیں ان سے اور ان میں سے کوئی کسی دوسرے کی قبلے کی قبلۃ تابع قبلۃ بعض، یعنی کہ ان میں سے کوئی بعض کی قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں. یعنی یہود اور نصارہ، یعنی یہود کا قبلہ کون سا تھا اور یہ جو ہے نصارہ کا قبلہ کدھر تھا؟ مشرق کی طرف تھا. تو یہ دونوں کی قبلے کیا تھے؟ یہ لوگ خود نے اپنے حساب سے یہ لوگ نے اپنے اپنے قبلے اپوائنٹ کر لیے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ لوگ خود ایک دوسرے یعنی یہود نصارہ خود یونائٹڈ نہیں ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ خود بھی آپس میں ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے. کہاں یہ تمہاری قبلے کی پیروی کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، من بعد، اس کے بعد، ما جاءک، کہ آ چکا ہے آپ کے پاس، من العلم، علم، انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ اس کے بعد کیا ہو جائیں گے؟ ظالموں سے، بے انصاف لوگوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نہ وہ لوگ آپ کی قبلے کی پیروی کریں گے، نہ آپ ان کی قبلے کی پیروی کریں گے، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے. اور اگر اس کے بعد آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ تھک کے لاچار ہو کے انسان سوچتا ہے چلو مان لیتے بھائی ان کی بات، یہ چیز بھی نہیں. اگر یعنی آپ سے یہ کرنے والے تو نہیں تھے نعوذ باللہ، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ایسے کریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ آپ بے انصافوں میں سے، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. الذین آتیناہم الکتاب، الذی وہ جنہیں آتیناہم ہم نے دی کتاب، یعرفونہ وہ اسے پہچانتے ہیں. کسے پہچانتے ہیں؟ کس کو پہچانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹے کو. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. اور بیٹی کو یہ بھی میں بتاتی ہوں بیٹے کا ذکر کیوں آیا ہے. ایک تو فطرت یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں میں بیٹے کی محبت زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ بیٹے یہ جو ابن آیا نا، ایک منٹ، الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ ابنا جب کہہ کے آیا ہے تو بیٹے بھی آتا ہے اور جیسے کہ بیٹی بھی آتا ہے اس میں. جیسے کہ آپ انگلش میں چلڈرن کہتے ہیں، چلڈرن میں بوائز اینڈ گرلز دونوں آ جاتے ہیں، تو اس طرح سے ہے. تو یعنی کہ اس کا مطلب یعنی کہ جب ہم اپنی اولاد کو اتنے اچھے سے پہچانتے ہیں کہ ہم کو اگر کوئی ماں اندھی بھی ہوتی ہے، اگر کوئی نہیں بھی دیکھ سکتا تو بھی وہ اپنے بچے کو پہچان لیتی کہ اچھا یہ میرا بچہ آ کے کھڑا ہو گیا. وہ اس کے اپنے ایموشنز اور وہ جو بھی اس طرح سے وہ فیل کر سکتی ہے. تو یعنی اپنے بچے کو اگر ہم اسکول میں، بھیڑ میں، کہیں بھی ہو، سب بچوں کے گینگ میں بھی ہم اپنے بچے کو پہچان سکتے ہیں نا. تو یعنی کہ اس طرح
اتنا ایکوریٹلی وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، یعنی کوئی شک کا یہ گنجائش ہی نہیں تھی، اتنے اچھے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے کہ یہی آخری نبی ہے. لیکن پھر بھی کیا تھا ان لوگوں میں؟ تکبر تھا، ضد تھی ان لوگوں میں. وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بے شک ایک گروہ، منہم، ان میں سے، کن میں سے؟ یہ اہل کتاب کا ایک گروہ. اور وہ کون سا گروہ ہے؟ ان کے اسکالرس کا. یہ جو ان کے بہت زیادہ علماء اور جو پڑھے لکھے جن کے پاس علم تھا، جو کتاب تھی، کیا کہتے تھے؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لِيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ چھپاتے ہیں حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور حالانکہ وہ جانتے ہیں. یعنی ان میں جو اسکالرس تھے ان کے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کتاب ان کے پاس تھی. یہ جنرل پبلک جو تھی، جو جنرل یہود کی پبلک تھی، ان کے پاس کتاب نہیں تھی. جیسے آج الحمدللہ ہم سب کے پاس قرآن شریف ہے نا ہمارے گھروں میں، ان کے پاس اس وقت نہیں تھا. ان کو کچھ بھی چیز پوچھنی تھی، معلوم کرنی تھی، تو کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ ان کے پاس جاتے تھے اور وہ لوگ جو ورڈکٹ جو بھی سناتے تھے اس پر یہ لوگ فالو کرتے تھے. تو یہاں پہ کیا فرمایا ہے کہ ان میں سے جو ایک گروہ ہے وہ کیا کرتے؟ حق کو چھپاتے تھے. کیوں حق کو چھپاتے تھے؟ وہ ان کو چھوڑ دیں گے، ان کے پیچھے کون جائے گا، ہے نا. اب ہمارے پاس قرآن ہے، ہم خود پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو ہم کو کیا ہے؟ ہم کو صحیح غلط سمجھ میں آتا ہے. ہم یہ مولانا اور یہ بابا ان کے چکروں میں نہیں پڑیں گے کہ یہ ہم کو ہدایت دے، یہ ہم کو گائیڈ کرے ہمارے پرابلم میں. تو ان کا پرابلم کیا تھا؟ ان کو ساری چیزیں انہی سے ملتی تھی. تو یہ کیا چاہتے تھے کہ لوگ انہی کو امپورٹنس دے، انہی کا جو ہے بول بالا رہے. تو کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ حق کو چھپاتے تھے اور اپنے حساب سے لوگوں کو بتاتے تھے، احکامات بھی بدل کے بتاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، یعنی صحیح بات کیا ہے وہ جانتے ہیں، حالانکہ وہ اس کو چھپاتے ہیں. الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کی رب کی طرف سے. کیا حق ہے؟ یہ قبلے کا بدلنا، یہ تحویل قبلہ جو ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے یہ حق بات ہے، یہ کریکٹ ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو. یعنی شک بھی دیکھیے ایک ایسی چیز ہے، اکثر جو ہے رشتوں کو خراب کرنے والا کیا ہے؟ شک ہے، بدگمانی ہے. لوگ کسی کے بارے میں، یعنی کہ ہم صرف شک کر کے ہی کسی کے بارے میں ایک اوپینین بنا لیتے ہیں. یعنی اگر اپنے گھر والے، اپنے کلوز ریلیٹیو ہو، ہسبینڈ ہو گیا یا بہن ہو گئی، بچے، یعنی کسی کے بارے میں یا کسی بھی نیبر کے بارے میں ہم کیا، اچھا اب ایسے ہی ہو رہا ہوگا، یا میری ہی بات ہو رہی ہوگی، میرے بارے میں ہی بات ہو رہی ہوگی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شک کر کے، ہم شک آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان جانے لگتا ہے، یعنی کہ ہمارا ایمان خراب ہو جاتا ہے. یعنی ہم اپنے حساب سے کسی کو ایک امیج بنا لیتے ہیں اور پھر ہم دوسروں کو بھی وہی بتاتے ہیں. جو چشمہ ہم نے پہن لیا وہی ہم دوسروں کو بھی پہناتے کہ یہ ایسی ہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سب کچھ جو ہے، یہ تحویل قبلہ، یہ جتنا کچھ ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ حق ہے، اور آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھے وہ سب عمل کرنے کی توفیق دے دے. بس پڑھ کے گزرنے والا اللہ تعالیٰ ہم کو نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی الحمدللہ، آیت نمبر 142 سے 147 کی تفسیر مکمل ہوئی. تو ہم بڑھتے ہیں ورڈ انالیسس کی طرف. شروع کرنے سے پہلے ایک بات کرتی چلوں کہ کیا ہم لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ ہمیں جو ہے الفاظ یاد نہیں ہوتے، ترجمہ یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے. تو سبحان اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں، انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ حافظہ جو ہے وہ کمزور، یعنی جلدی یاد ہونے کے لیے کیا کیا جائے نا. تو ان کے استاد نے کہا تھا کہ گناہوں سے اجتناب. تو دیکھیں ہمیں یہ دھیان دینا ہے کہ، اور پتہ ہے گناہ جو ایسے تو ہم پرپزلی گناہ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہمارے ہاتھ میں موبائل 24 گھنٹے ہوتا ہے اور ہم فیس بک، انسٹا اور پتہ نہیں کتنے اپلیکیشنز استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان انٹینشنلی بھی کچھ چیزیں جو ہے نظر کے سامنے سے گزرتی ہیں، کچھ جو گناہ کے کام ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو، اگر ہمیں سب سے پہلا جو پتہ ہے گناہ کے بہت سارے پریشانیاں ہوتی ہیں، جو گناہ کرنے سے جو ہے بہت ساری آفات اور پریشانیاں ہوتی ہیں، اور اس میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے ایک طالب علم کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کا حافظہ جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، علم جو ہے باقی نہیں رہتا. سبحان اللہ. تو اگر ہمیں راسخ العلم بننا ہے تو ہمیں اپنے نکاحوں کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ کوشش کرنا ہے، یہ ہم سب کے لیے لاگو ہے، ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری دعا یہی ہے
کہ وہ ہم کو جو ہے اس شر سے بچائے اور محفوظ رکھے نا. تو اور یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں برین کی ہماری ایک میموری جو ہے کیپیسٹی ہوتی ہے انسان کی, تو جب ہم اس کو لایانی چیزوں سے بھر دیں گے, یعنی ڈفرینٹ پوسٹ ہم پڑھ رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جو انوانٹیڈ ہیں, جو نیسیسری نہیں ہے ہمارے لیے, لایانی چیزیں ہیں نا, تو اس کو بھی چھوڑ دینا جو ہے ہمارے حافظے کی اضافے کے لیے بہت فائدے کی چیز ہوتی ہے. تو ہمارے جو حفظ کی ہماری جو ٹیچر تھیں وہ ہم سے کہتی تھیں کہ دن بھر جو آپ لوگ فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا جو آپ لوگ پوسٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ پڑھ رہے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو میموری ہے نا انوانٹیڈ چیزوں سے بھر جاتی ہے. تو کوشش ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ چیزیں پڑھنا ہے جو ہمارے نصاب میں ہیں, جو ہم ابھی علم حاصل کر رہے ہیں, اس پہ فوکس کرنا ہے. تو یہ کچھ ٹپس ہیں انشاءاللہ, اور سب سے زیادہ تجربہ یہی رہا کہ جتنا ہم گناہ سے بچیں گے انشاءاللہ حافظہ بھی ہمارا محفوظ رہے گا. تو اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں, اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کا دھیان جو ہے اپنے مصحف پر ہے. تو آیت نمبر 142 کو دیکھتے ہیں. سیقول, اب کہیں گے. اچھا, اب یہ نا بہت ہی ایک نیا اسپیشل سا ورڈ ہے, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ سین زبر سا لگ گیا ہے یقول کے ساتھ. سین زبر سا جب بھی آتا ہے تو اس کا میننگ ہوتا ہے ان قریب. تو سیقول ان قریب کہیں گے. اور دیکھیں سین جب بھی لگ جاتا ہے کسی فعل کے ساتھ نا, یہ ورب ہے یقول, وہ کہتے ہیں, کہیں گے. عربی زبان میں جو ہے پریزنٹ ٹینس اور پاسٹ ٹینس کا جو ورڈ ہوتا ہے وہ ایک کامن ورڈ ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ جب کوئی چیز لگ جاتی ہے, کوئی لیٹر یا آگے پیچھے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس سے ریفرنس ٹو کانٹیکس میں ہم اس کو پریزنٹ یا فیوچر میں اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں. تو بیکاز جبھی بھی یہ یاد رکھیے کہ جبھی بھی سین لگ جاتا ہے ورب کے ساتھ, فعل مضارع کے ساتھ, یہ مضارع ہے کیونکہ یقول آ رہا ہے نا, یا یقول, تقول, ٹھیک ہے, یہ فعل مضارع کی شیپنگ ہے اس ورڈ کی. تو جبھی بھی فعل مضارع کے ساتھ سین لگتا ہے تو اس کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ فیوچر میں کرتے ہیں, مستقبل میں کرتے ہیں. اور سین جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے قریبی مستقبل, یعنی ان قریب, یعنی ہونے ہی والا ہے. ٹھیک ہے, تو سیقول ان قریب کہیں گے السفہاء بیوقوف. اب یہاں پہ بیوقوف سے مراد کون ہے؟ یہودی ہے. اور اس کی اگر ہم لوگ تشریح کرنا چاہتے تو آیت نمبر 130 آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر ہے نا کہ کیوں بیوقوف کہا گیا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ, کہ اور کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا. تو یہاں یہودیوں کو بیوقوف کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے, ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے, کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے, لیکن ان کی وہی دین جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, توحید لے کر آئے تھے, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی وہی ٹیچنگز تھی. تو یہ بڑی عجیب بات تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو مانے, لیکن وہی ٹیچنگز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان کا وہ انکار کر رہے تھے, اس لیے ان کو بیوقوف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہا گیا ہے. تو یہاں پہ بیوقوف سے مراد جو ہے وہ یہودی ہے اور منافقین بھی ہے. ٹھیک ہے, تو من الناسی لوگوں میں سے, ٹھیک ہے, ما ولاہم, کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا, ہاں کس چیز نے انہیں پھیر دیا, ان قبلتہم, ان یعنی سے, قبلتہم ان کے قبلے سے, یعنی جس قبلے پر تھے ان کو اس سے کس چیز نے پھیرا. التی, وہ جس سے, کانو وہ تھے, علیہا اس پر, یعنی مسلمان جس قبلے پر تھے اس کی بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اس سے کس چیز نے انہیں پھیر دیا. قل, آپ کہہ دیں, للہ, اللہ کے لیے, المشرق, مشرق ہے, والمغرب, اور مغرب ہے, یہدی, وہ ہدایت دیتا ہے, من یشاء, جس کو چاہتا ہے, الی طرف صراط, راستہ مستقیم سیدھا. تو اس کا ٹرننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. آپ بیوقوف کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا, وہ جس پر تھے. آپ کہہ دیں کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے, وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. آیت نمبر 143 دیکھتے ہیں. وَقَذَلِكَ, اور اسی طرح, جَعَلْنَاكُمْ, ہم نے تمہیں بنایا, امتن, جعلناکم, دیکھیں یہاں پہ اس کو بریک کرتے ہیں, جعلنا, ہم نے بنایا, نا کی وجہ سے ہم, اور جعلہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا. ٹھیک ہے, کم, تم کو. تو کس کو کہا جا رہا ہے کہ تم کو بنایا؟ تم سے مراد ہے مسلمان, اور ہم نے کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے تم کو
उम्मत बनाए। कैसी उम्मत? वसतन। वसतन का मतलब होता है मुअतदिल, ठीक है। बुनियादी तौर पर वसत का माना होता है दरमियानी। उर्दू में इस्तेमाल होता है ना औसत दर्जा, दरमियानी दर्जा। तो जो चीज़ दरमियानी होती है वो बेहतरीन होती है, इसलिए वसत का मानी बेहतरीन भी किया गया है। तो अब यहाँ पर जो वसतन है इसको मुअतदिल भी इसका माना है, यानी मुअतदिल, दरमियानी, बेहतरीन। तो बेहतरीन उम्मत कहा जा रहा है ना। लितकूनु, ताकि तुम शुहदाअ, गवाह हो जाओ, अलन्नासी, लोगों पर, अला यानी पर, अन्नासी यानी अब तो इस तरह आपको पढ़ना आना चाहिए ना, अलन्नासी, लोगों पर, वयकून, और हो, और रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलैकुम, तुम पर, शहीदन, गवाह, वमा, और नहीं, जअलना, मुकर्रर किया हमने, अलक़िबलत, क़िबला, अल्लती, वो जिसको, जिस पर, कुंता, आप थे, आप थे से कौन मुराद है यहाँ पर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलैहा, इस पर। तो कौन से किबले पर थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बैतुल मुक़द्दस, ठीक है ना, वो क़िबला था। इल्ला, मगर, लिना अलमा, ताकि हम मालूम कर लें, मन, कौन, यत्तबिउ, पैरवी करता है, और रसूल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मिम्मन, उससे, जो, यनक़लिबु, फिर जाता है, अला, पर, अक़िबैहि, अपनी एड़ियाँ, ठीक है। अच्छा, यनक़लिबु जो है ना, इसका रूट है क़ाफ लाम बा, एक हालत से दूसरी हालत में बदलने को कहते हैं, ठीक है। और अक़िबैहि, अपनी दोनों एड़ियाँ, देखें ये जो है ना अक़िबै, ये दो एड़ियों के लिए आ रहा है, ठीक है। पाँव के पिछले हिस्से को कहते हैं एड़ी को अक़िबै। मसलन आप खड़े हैं, आप इधर मुड़ जाएं जहाँ आपकी एड़ियाँ हैं, तो क्या मतलब बनेगा? बिल्कुल अपोजिट रुख में मुड़ जाएंगे। तो वह इन, और बेशक, कानत, ये थी, लकबीरतन, भारी बात, ल यानी अलबत्ता, अलबत्ता भारी बात, इल्ला, मगर, अलल्लदीना, जिन्हें, यानी जिन पर, हदल्लाहु, हिदायत दी, जिनको हिदायत दी अल्लाह ने, वमा काना, और नहीं है अल्लाह सुब्हानहु व तआला, लियुदिया, कि वो ज़ाय कर दे, ईमानकुम, तुम्हारा ईमान, ईमान और फिर कुम, तुम्हारा ईमान। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, बिन्नासी, लोगों के साथ, लरऊफ़ुर रहीम, बड़ा शफ़क़त करने वाला, बड़ा शफ़ीक और रहम करने वाला है, ठीक है। आयत नंबर 144 देखते हैं। क़द नरा, हम देखते हैं। क़द का हमेशा तहक़ीक़ होता है, ठीक है ना, ये अंडरस्टूड बात है। तो हम देखते हैं, नरा, हम देखते हैं, तक़ल्लुबा, बार बार फिरना, बार बार पलटना। इसका भी क्या है रूट? क़ाफ लाम बा। क़ल्ब किसको कहते हैं? दिल को कहते हैं। दिल क्या करता है? उलट पलट होता रहता है ना, इसीलिए तो हम दुआ करते रहते हैं, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से दुआ करते थे, हालांकि बेहतरीन नबी वक्त के और पूरी दुनिया के जो है बेहतरीन इंसान, और वो कह रहे ये दुआ मांग रहे थे। हाँ, तो ये जो है कि क्यों ये दुआ मांगना है, हम सबको मांगना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है, वसवसे भी आते हैं और हम भटकने लगते हैं। हम दिल में ऐसे वसवसे आते हैं कि इंसान जो है वो दीन पे कायम नहीं रह सकता, किसी डिसीजन पे हम कायम नहीं रह पाते। तो हमें बार बार जब भी हमको लग रहा है कि हम ढीले पड़ रहे हैं, हम जो है वो भटक रहे हैं, तो ये दुआ जो है कसरत से मांगा करें, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, कि ए दिलों के पलटने वाले, हमारे दिल को जो है दीन पर कायम और मजबूत कर दे। तो यहाँ हम देख रहे थे कि क़ल्ब जो है उसको दिल को कहते हैं ना। तो क्यों ऐसा कहते हैं उसको? क्योंकि देखिए कभी कभी हमको एक चीज़ अच्छी लगती है और फिर क्या होता है, वही चीज़ हमें फिर अच्छी नहीं लगती। सपोज़ एक चीज़ को खाने का हमको बहुत शौक़ है, हम खाते हैं फिर क्या होता है, एकदम से जी भर जाता है और फिर दिल पलट जाता है उस चीज़ से, हम उसको देखना भी पसंद नहीं करते। तो इसीलिए दिल को क्या कहते हैं? क़ल्ब, दिल को क़ल्ब कहते हैं अरबी ज़बान में, यानी बार बार पलटना। तो तक़ल्लुबा, बार बार फिरना, वजही का, आपका मुँह, फिस्समाई, आसमान की तरफ। अच्छा, अभी जो अगला वर्ड है फलनुवल्लियन्नका, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। फ तो ल अलबत्ता, हाँ, नुवल्ली ज़रूर फेर देंगे, ना हम
کہ آپ کو. دیکھیں کتنی ساری ایک ہی ورڈ ہے. سبحان اللہ, یہ عربی زبان کی یہ خاصیت ہے سبحان اللہ, کیونکہ یہ وحی متلو ہے, پڑھی جا رہی ہے, قرآن تلاوت کرنے والی کتاب ہے, تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ورڈز استعمال کیے ہیں کہ چھوٹا سا ورڈ ہے لیکن اس میں کتنی ساری چیزیں انکلوڈ ہو گئی نا سبحان اللہ. تو ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلتاً, قبلے کی طرف, ترضاها اسے آپ پسند کرتے ہیں. فولی پس آپ پھیر لیں, وجہ کا, وجہ یعنی چہرہ, تو کیا اپنا منہ, شطر طرف, شطرہ یعنی سمت, ٹھیک ہے نا, المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. ہاں, تو مسجد حرام کو مسجد حرام کیوں کہتے ہیں خانہ کعبہ کو؟ کیونکہ یہ حرمت والی جگہ ہے اس لیے. وحیث اور جہاں کہیں, ما کنتم تم ہو, فولو سو پھیر لیا کرو. ہاں, سو کا میننگ کہاں سے آ رہا ہے؟ ف سے, اور ولو یعنی پھیر لیا کرو, وجوہکم اپنے منہ, شطرہ اس کی طرف. شطرہ کے بعد جو ہو آیا ہے نا وہ اس کی طرف. ہاں, کس کی طرف؟ مسجد حرام کی طرف. ہو کی ضمیر کہاں جا رہی؟ مسجد حرام کی طرف. جی آپ سب میرے ساتھ 144 ہی چل رہی ہے ابھی. وَإِنَّ الَّذِينَ وَإِنَّ اور بے شک, الَّذِينَ جنہیں, اوتُ الکتاب دی گئی کتاب. دیکھیں کتنا ریپیٹڈ, اتنے سارے ورڈ جو آلریڈی ریپیٹڈ ہیں. سبحان اللہ, میں امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہوگی اب الحمدللہ. لَيَعْلَمُونَ وہ ضرور جانتے ہیں, أَنَّهُ کہ یہ الحق حق ہے, من ربہم ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ, بغافل بے خبر, عما اس سے جو یعملون وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آیتیں زیادہ ہیں اس لیے میں ورڈ رننگ ٹرانسلیشن نہیں کری. امید ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے سارے. اچھا, اب آیت نمبر 145 کی طرف بڑھتے ہیں. جی, وَلَئِن و اور, لئن اگر, اتیتا آپ لائیں, الذین جنہیں, اوتُ الکتاب دی گئی کتاب. اوتُ الکتاب یعنی اہل کتاب, ہاں دی گئی کتاب جنہیں, ٹھیک ہے نا, بکلی تمام, آیتین نشانیاں, ما تبعو, ما یعنی نہیں. اب دیکھیں جہاں جہاں نہیں آ رہا ہے وہاں پہ نہیں کو ہائی لائٹ کر دیں. ہاں ٹھیک ہے نا, تو ما تبعو وہ پیروی نہیں کریں گے, قبلت کا آپ کے قبلے کا. وما اور نہ, انت آپ, بتابعن پیروی کرنے والے. تابع یعنی کیا ہوتا ہے؟ اتباع کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتباع رسول سنا ہے آپ نے؟ ہاں, ہمیں اتباع کرنا ہے سنت کا. پتہ ہے آپ کو اتباع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ٹھیک ویسے کرنا, اس کو اتباع کہتے ہیں. تو بتابعین پیروی کرنے والے, قبلتہم ان کا قبلہ, وما اور نہیں, بعضہم ان سے کوئی, بتابعین پیروی کرنے والا, قبلتہ قبلہ, بعد یعنی ان میں سے کوئی کسی کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں ہے. وما بعدہم بتابعین قبلۃ بعد. ولئن اور اگر, اتبعت آپ نے پیروی کی, اہواءہم ان کے خواہشات کی, اہوا یعنی خواہشات, ہم یعنی ان کی, من بعد اس کے بعد, ما جاءکا کہ آ چکا آپ کے پاس, من العلم علم سے, انکا بے شک آپ, اذن لمن الظالمین, اذن یعنی اب, لمن الظالمین آپ بے انصافوں میں سے ہوں گے. انکا بے شک آپ, اذن تب یا اب, لمن الظالمین بے انصافوں میں سے ہوں گے. اس کا تھوڑا سا رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائیں اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں, وہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے, اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں, اور ان میں سے کوئی کسی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں. اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا, تو اب بے شک آپ بے انصافوں میں سے ہوں گے. آیت نمبر 146 کی ورڈ انالیسس دیکھتے ہیں. الذین جنہیں, دیکھیے یہاں پہ اور جنہیں لکھا ہے لیکن یہاں پہ الذین ہے تو اور نہیں آنا چاہیے کیونکہ واو نہیں ہے یہاں پر, ٹھیک ہے, تو یہ الذین کا جنہیں ہی آئے گا. آتیناہم ہم نے دی, الکتاب کتاب, یعرفونہ وہ اسے پہچانتے ہیں, وہ اسے پہچانتے ہیں, کما جیسے, یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں, ابناءہم اپنے بیٹوں کو. کس کو پہچانتے؟ یعرفونہ کہ ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے, ٹھیک ہے. وَإِنَّ اور بے شک, فریقاً ایک گروہ, منہم ان میں سے, لیکتمون
وہ چھپاتے ہیں. لا یعنی البتہ، یکتمون وہ چھپاتے، یعنی لا جب بھی آ جائے گا لا یعنی کیا ہے ہوتا ہے البتہ، یعنی یقینی بات ہے کہ وہ چھپا رہے تھے چیزیں، ان کو پتہ تھا، وہ جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، سب ان کو معلوم تھا، لیکن وہ چھپاتے تھے. الحق یعنی حق کو، وہم حالانکہ وہ یعلمون وہ جانتے ہیں. تو اس کا دیکھ لیتے ہیں رننگ ٹرانسلیشن آیت نمبر 146 کا. اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. 147 الحق حق من ربک آپ کے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن تو نہ تو آپ بس آپ نہ ہو جائیں من الممترین شک کرنے والوں میں سے. اچھا ممترین جو ہے نا اس کا روٹ ہے میم را یا مریا. مریا کہتے ہیں شک کو، تردد کو. اچھا ہم پہلے بھی ورڈز پڑھ چکے ہیں شک کے لیے. کون سے؟ ایک تو عربی میں ہی شک ہے، ہاں شک، اور پھر ریب یہ بھی ایک ورڈ ہے شک کے لیے. ہم اسٹارٹنگ میں ہی ہے نا ذالک الکتاب لا ریب. ہاں تو پھر مریا بھی شک کے لیے. تو کیا فرق ہے اس میں؟ دیکھیے ریب اور شک ہے نا اس سے بھی زیادہ خاص ورڈ ہے ممترین. خاص طور پر یہ وہ ایسا شک جس کے بعد جھگڑا پیدا ہو جائے، جس کام میں شک ہو اور پھر جھگڑا بھی ہو جائے اس کو کہتے ہیں ممترین. شک کرنے والے، مریا اس کو کہتے ہیں. تو ممترین شک کرنے والے. ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ جو ہے ہمارا ورڈ انالیسس مکمل ہوا. بڑھتے ہیں انڈیویجول میننگ کی طرف. جی پیج نمبر 66 ہے اور ورڈ نمبر ہے 252. ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، امتا وسطاً درمیانی جماعت، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ، لنعلم تاکہ ہم جان لیں. اب دیکھیں لام زیر لی ہے نا، آبزرو کریں کہ جہاں پر بھی آ رہا ہے وہاں پہ تاکہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا آبزرو کریں، اس پارٹ کو ہائی لائٹ کر لیا کریں. کوئی بھی نئی چیز سیکھتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کر کے تھوڑا سا اس کے بارے میں لکھ لیں، تو جب بھی وہ پھر نظر سے گزرے گی نا آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کا یہ معنی ہے. ٹھیک ہے نا، تو لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من یتبع کون اتباع کرتا ہے. دیکھیں من جو ہے نا وہ جو کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں پہ کون کے لیے آیا ہے نا، تو اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کر لیجئے. اور ایک طریقہ ہے کہ جب بھی آپ ترجمہ کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی ورڈ جو ہے نا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے، جیسے پرٹیکولر ایک آیت ہے اور آپ اس کو ترجمہ کریں لیکن ایک دو ورڈ ہے نا جو آپ کو ڈیفیکلٹ لگ رہے ہیں تو آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیا کریں. اور آپ کو باقی کے ورڈز تو آ رہے ہیں، اب اس ورڈز کو آپ تقریباً 7 بار ریپیٹ کر لیں اپنے مائنڈ میں. ورڈ بھی بولیں، جو لفظ ہے عربی میں وہ بھی بولیں اور اس کا معنی بھی بولیں. یہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک حتمی بات ہے کہ 7 بار جب بھی کسی چیز کو پڑھا جاتا ہے نا تو وہ ہمارے حافظے میں یاد ہو جاتی ہے، چیز بیٹھ جاتی ہے. تو آپ یہ کیا کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی کہ جو بھی آپ کو لگتا ہے نا کہ ڈیفیکلٹ ہے آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیا کریں اور پھر اس کو یاد کریں. دیکھیں بہت آسان ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے. تو ہم کون سے ورڈ پر تھے؟ جی من یتبع کون اتباع کرتا ہے، ینقلب پلٹ جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر. ابھی دیکھیے یہاں پہ نیچے نا اس کا بریک ڈاؤن دیا ہوا ہے. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، عقیبین میں نے کہا تھا نا 2 کے لیے آتا ہے یہ ورڈ، اسپیشل ورڈ ہے، یہ ڈوئل ورڈ ہے. عقیبین یعنی دونوں ایڑیوں پر. ٹھیک ہے نا، ہو اپنی. قد نری یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہ کا بار بار پلٹنا آپ کے چہرے کا، نولینک ہم ضرور پلٹ دیں گے، ترضاہا تو خوش ہو جائیں اس سے، ولی تو پھیر لے، شطرا طرف یعنی اور سمت، بکل آیتن تمام نشانیاں، ما تبعو اتباع نہیں کی، یعرفون وہ پہچانتے ہیں، لا تکونن تو ہرگز مت ہونا. اچھا یہاں پہ نا شدت ہے، ایک تو ہوتا ہے تکونا تو نہ ہونا، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ یہاں پہ اینڈ میں نون شد آ گیا تو جب بھی نون شد آتا ہے نا کسی بھی ورڈ کے بعد تو یعنی اس کا ہر مطلب کیا کہتے ہیں شدت سے اس بات کو کہا جاتا ہے. تو لا تکونن ہرگز مت ہونا، من الممترین شک کرنے والوں میں سے. آج کویشچن آنسرز ہیں اور زیادہ ہیں بلکہ، تو ہم بڑھتے ہیں کویشچن آنسرز کی طرف. جی کویشچن نمبر 74 دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں کتنے مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے؟ جواب
16 یا 17 مہینے. سوال نمبر 75. بیت المقدس کب تعمیر ہوا اور کس نے اس کی بنیاد ڈالی؟ جواب: خانہ کعبہ کی تعمیر کے 1300 سال بعد بیت المقدس تعمیر ہوا یا مقدس. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بنیاد ڈالی. سوال نمبر 76. تحویل قبلہ کا حکم کس ہجری میں آیا؟ یعنی چینج آف قبلہ کب آیا تھا؟ جواب: 2 ہجری میں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 77. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ بدلنے کا حکم دیا گیا آپ کس صحابی کے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ وہ کس نماز کا وقت تھا اور کون سی رکعت تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بن براء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے. ظہر کی نماز کی 3 رکعت تھی. سوال نمبر 78. ہم نے تم کو امت وسط بنایا، یہ کس بات کا اعلان ہے؟ جواب: یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اور بنی اسرائیل کی معزولی کا اعلان ہے. سوال نمبر 79. تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہے. یہاں کس گواہی کا ذکر ہو رہا ہے؟ جواب: آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر گواہی دیں گے کہ جو تعلیم اللہ نے ان کو دی تھی وہ پوری کی پوری لوگوں تک پہنچا دی اور عملاً اس کے مطابق کام کر کے دکھا دیا. پھر اس کے بعد اس امت مسلمہ کو عام انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا اور یہ شہادت دینی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تمہیں پہنچایا تھا وہ تم نے لوگوں تک پہنچایا یا نہیں. تو یہ ایک لمحہ فکر ہے میری بہنوں کہ ہم تبھی پہنچا سکتے ہیں نا آگے جب ہمیں خود پتہ ہو. سبحان اللہ. تو ہم اس سٹیج پر الحمدللہ ہیں ابھی فی الحال کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس کا اگلا سٹیج کیا ہوگا، اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ ہمیں انشاءاللہ تعالی اس میسج کو آگے پہنچانے والا بننا ہے. ٹھیک ہے. اور کسی بھی حد تک جو ہماری کیا کہتے ہیں اس کو جتنی بھی حیثیت ہے جو ہم کر سکتے ہیں اس میسج کو پہنچانے کے لیے اپنا حصہ لگانا ہے. ہمیں اپنا وقت دے کر، مالی مدد کر کے، کوئی بھی خدمات، جو بھی سکلز ہمارے اندر ہیں وہ ہمیں اس مشن میں لگانا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ میسج کو پہنچانے میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہیں پر آج کا سیشن جو ہے مکمل ہوا. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو اگلے سیشن میں دوبارہ ملتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فيه العينا قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.